انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی شک نہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور کوئی شک نہیں کہ ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی ہم اپنے مالک کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کیوں ہم یہ آیت پڑھتے ہیں؟ جب کچھ برا ہوتا ہے ہمیں اس کی حکمت کے بارے میں سوچنا چاہیے، یعنی جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم کیوں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون؟ جب آپ کوئی بری خبر سنتے ہو اور جس لمحے آپ کہہ دیتے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، سب سے پہلے تو یہ جانیں اگر آپ ایسا کہتے ہو تو اس میں آپ کے لیے بہت قیمتی تحفہ ہے۔ اور یہ تحفہ کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اس سے پچھلی آیت میں اللہ عز و جل جب میں نے آپ کو یہ بتایا فرماتے ہیں، اس سے پچھلی آیت میں وبشر الصابرین، وبشر الصابرین بالمفرد، یہ یہاں واحد استعمال ہوا ہے، خوشخبری سناؤ ان صبر کرنے والوں کو، اور یہ خوشخبری سنا دو عربی میں واحد لفظ آیا ہے، اور جب اللہ واحد لفظ میں کوئی حکم کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان لوگوں کو خوشخبری سنائیں گے جو صبر کرنے والے ہوں گے۔ بائی دا وے، اس آیت کے بعد جو بھی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، پہلے تو ہمیں اللہ ان لوگوں میں سے بنائے جو مشکل اوقات میں یہ آیت یاد رکھتے اور پڑھتے ہیں، اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کو قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنائیں گے۔ کیونکہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دے رہے ہیں ان کو جو صبر کرتے ہیں، اور یقیناً ہم بھی وہ رتبہ پانا چاہتے ہیں۔ جب آپ کو آپ کے گھر والے مبارکباد دیتے ہیں تو ایک چیز ہوتی ہے، جب آپ کو آپ کے ٹیچرز مبارکباد دیتے ہیں تو ایک چیز ہوتی ہے، جب آپ کی گریجویشن ڈے پہ آپ کے ہیڈ ماسٹر آپ کو مبارکباد دیتے ہیں تو ایک چیز ہوتی ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دیں گے تو اللہ اکبر۔ اور یہ تحفہ ہے اس آیت میں۔ سو واپس چلتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پہ۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے مسائل بہت بڑے یا زیادہ ہوں میری لمیٹڈ امیجنیشن سے، سو آپ خود کے مسائل کے بارے میں سوچیں جب میں آپ کو یہ سمجھاؤں۔ سو میں گاڑی چلا رہا ہوں، نئی گاڑی خریدی اور مزے سے چلا رہا ہوں، اچانک گاڑی میں کوئی مسئلہ آ گیا، ابھی مجھے غصہ چڑھے گا، میں نے اچھے خاصے پیسے دیے تھے اس کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا بہت سارا کام ابھی باقی ہے اور میں یہاں پھنسا ہوں، اور اوپر سے AC بھی کام نہیں کر رہے اور بہت دھوپ ہے، میرے دماغ میں یہی سب کچھ چل رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو میرے ذہن میں آئے گی ایز اے بلیور، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیونکہ میں اپنے آپ کو یاد دلا رہا ہوں میں پاگل ہو رہا ہوں اس گاڑی پر، کیونکہ یہ میری ملکیت ہے، یہ میں نے خریدی ہے، میں اس کا مالک ہوں، پر دراصل میں خود کو یاد دلا رہا ہوں میں کسی چیز کا مالک نہیں، میں خود کسی کی ملکیت ہوں، اللہ میرا مالک ہے۔ کوئی شک نہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں، بھلا میں کسی چیز کی کیسے شکایت کر سکتا ہوں جب میں کسی چیز کا مالک ہی نہیں؟ آپ دیکھتے ہیں لوگ پاگل ہو جاتے ہیں جب وہ کسی چیز کے حقدار ہوتے ہیں، جب آپ کی باری ہوتی ہے، جب آپ مستحق ہوتے ہو، جب آپ کا فون، آپ کی گاڑی کام نہیں کر رہی، جب آپ کچھ ڈیزرو کرتے ہو، تب آپ کو کچھ نہ ملے تو آپ کو غصہ آتا ہے۔ لیکن اس آیت میں انا للہ آپ کو پتہ چلتا ہے آپ تو ڈیزرو ہی کچھ نہیں کرتے، آئی بلونگ ٹو اللہ، اللہ ڈیزروز، آئی ڈونٹ۔ اس سے سارے ہی مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو آپ کو اس دنیا میں ملی ہے وہ گفٹڈ ہے، اس میں کچھ آپ نے نہیں کمایا۔ تو جب آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی تو آپ ریئلائز کرتے ہو چلو کوئی بات نہیں، ویسے بھی میری نہیں تھی۔ ہمیں اللہ نے ہاتھ دیے، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، اللہ نے ہمیں ناک دیا، اللہ نے ہمیں زبان دی، یہ تمام چیزیں اللہ کی ہیں، میری نہیں۔ سو اس زبان کا مالک میں نہیں، میں نے اس کے پیسے نہیں دیے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، انا للہ۔ سو اس آیت کا دوسرا حصہ دیکھیں اللہ نے کیسے حل دیے ہیں ہمارے مسائل کے، کیسی حکمت رکھی ہے اللہ نے اپنے کلام میں۔ دوسرے حصے میں ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کوئی شک نہیں کہ ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ کیوں امپورٹنٹ تھا؟ کیونکہ آپ کی ابھی جو بھی مشکل ہے، آپ کو جو بھی مسئلہ ابھی درپیش ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے، چاہے وہ پیسوں کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہیلتھ کا مسئلہ ہو، یا فیملی پرابلم ہو، یا ایموشنل پرابلم ہو، یا فزیکل پرابلم ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی مسئلہ پرماننٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اور میں بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں، تو ہماری پریشانیاں کیسے ہمیشہ رہ سکتی ہیں؟ ہمیں تو خود اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر آپ کو لگے گا یار یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، چھوڑو یار اس مصیبت کو، میں تو خود یہاں سے جانے والا ہوں۔ چیزوں کو ایک دوسرے کی اہمیت کی نظر سے دیکھیں، ایسا کرنے سے آپ انہی چیزوں پر غور کرو گے جو واقعی میٹر کرتی ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ غلط چیزوں پر فوکس کرتے ہو۔ میرے استاد اکثر یہ مثال دیا کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی بلڈنگ میں ہیں اور وہاں آگ لگ جاتی ہے اور آپ وہاں خواہ مخواہ بحث کرنے لگ جاتی ہو کہ یار اس دیوار پر کون سا رنگ ہونا چاہیے، میرے خیال سے
گرے کے ساتھ بلو ٹھیک رہے گا؟ بھائی بلڈنگ میں آگ لگی ہے، پہلے آپ پانی ڈھونڈو ورنہ بھاگو جان بچا کر. اصل چیز میٹر کرتی ہیں، جب آپ کو اصل مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے، بڑا مسئلہ سمجھ آتا ہے. اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک یہ نہیں جانا کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں. بعض اوقات آپ اور میں مشکل میں ہوتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ ہمارے دلوں میں یہ بات ڈال دیں کہ آپ اور میں اللہ کی طرف سے ہیں. یا ہو سکتا ہے ہم پر یہ مشکل آ جائے تاکہ اللہ تعالی ہمیں یہ تحفہ دینا چاہتے ہو. اور اگر ہمارے دلوں میں یہ بات آ گئی، یقین کریں صبر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور آپ اور میں صبر کرتے ہیں، اللہم اجعلنا من الصابرین، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد آپ کے لیے اور میرے لیے. بارک اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.